قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے نبی کہہ دیجئے لوگوں سے، کیا وہ لوگ جو جاننے والے ہیں اور کیا وہ لوگ جو نہیں جاننے والے ہیں کبھی بھی برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی ایک صف میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایک وہ انسان جو اہل علم ہے، دین کے علم رکھتا ہے، اور ایک وہ جو علم نہیں رکھتا ہے یعنی کہ غیر عالم ہے، وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا یہ جو مکتب کا نظام ہے، ہمارے عادل بھائی نے الحمدللہ بہت ہی اچھا نظام چلایا ہے، اور ایک ایسی جگہ نظام چلایا جہاں کوئی امید نہیں کر سکتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، علم دین کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جسے نہ تو کوئی چھین سکتا ہے، نہ ہی تو جسے کوئی چڑا سکتا ہے، بلکہ ایک ہر جگہ علم ایسی چیز ہے جو آپ کو سپورٹ کرتا ہے اور آپ کی مدد کرتا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم کم از کم دینی تعلیم سے روشناس ضرور ہوں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے فور ایگزامپل اگر آپ گوشت بناتے ہیں اور اس میں اگر نمک کا ذائقہ نہیں ڈالتے ہیں تو پورا مزہ بیکار ہو جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر آپ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں لیکن اگر آپ دین کی تعلیم بچوں کو نہیں دیتے ہیں تو پھر وہ دنیاوی تعلیم کسی فائدے کا نہیں۔ قیامت کے دن آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ ہم نے تم کو اولاد کی شکل میں ایک نعمت دی تھی، تم نے اس اولاد کا کیا حق ادا کیا؟ تم نے اس اولاد کو کہاں بھیجا، کس چیز کے لیے بھیجا، کس چیز میں اس کا وقت صرف کیا؟ تو بہت ہی ضروری ہے کہ ہم اس غنیمت کو جانیں کہ ہمیں جو موقع ملا ہے، یہاں ایک مکتب کا نظام ہے۔ الحمدللہ ہمارے ابھی آپ کے بچوں نے پروگرام پیش کیا، بہت ہی اچھا پروگرام تھا ماشاءاللہ، اور بہت خوشی ہوئی پروگرام میں شریک ہو کر۔ تو بس میرا یہ آخری پیغام ہے کہ جہاں بھی رہیں علم دین سے وابستہ رہیں اور علم دین حاصل کریں، قرآن سیکھیں، حدیث سیکھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقے ہیں جو انہوں نے بتائے ہیں اس پر چلنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح میں ایک حدیث پڑھ کر انشاءاللہ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی مشہور حدیث ہے جو کہ بچہ مطلب یاد کرتا ہے، مجھے امید ہے ان میں سے بہتوں کو یاد ہوگا۔ وہ حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر یعنی کہ سب سے بہتر اور سب سے افضل وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، یعنی دونوں کی فضیلت ہے۔ ایک وہ جو یہ مکتب میں بچے سیکھ رہے ہیں قرآن اور حدیث، ان کی بھی فضیلت ہے، اور وہ جو سکھا رہے ہیں یعنی کہ استاد اور استانی، ان کی بھی فضیلت ہے۔ اور جیسا کہ ابھی عادل بھائی روشنی ڈال رہے تھے کہ قیامت کے دن ایک قرآن پڑھنے والے کے والدین کے سر پر ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ اس کی تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی۔ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں لوگ عش عش کریں گے، بھلا یہ شخص ہے کون جس کو یہ اس طرح کی تاج پہنائے جا رہے ہیں؟ تو لوگ کہیں گے یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا تھا، قرآن سکھایا تھا، دین کی تعلیم سکھایا تھا، اسی لیے آج اس کو ایسا تاج، اس قدر روشنی والا تاج پہنایا جا رہا ہے۔ ہمارے بڑے بزرگ لکھتے ہیں تو اس وقت ایسا منظر ہوگا، جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا ہوگا وہ کافی افسوس ملے گا، اور اس قدر افسوس کرے گا، بتاتے ہیں کہ وہ اپنی شہادت کی انگلی کو زبان میں ڈالے گا اور جستا جستا پورے جسم کو نگل ڈالے گا، اس قدر اسے افسوس ہوگا کہ کاش ہم نے بھی اپنے بچوں کو دنیا میں قرآن کی تعلیم دی ہوتی، قرآن سکھایا ہوتا، نبی کے طریقے پر چلنے کی تلقین کی ہوتی۔ لہٰذا ہم سب امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے روشناس کرائیں گے، دینی تعلیم سے واقف کرائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میں اپنی بات اسی مختصر سی بات پر ختم کرتا ہوں، آمین۔ اور اخیر میں حضرت مولانا جاوید اختر صاحب سے گزارش کرتے ہیں تو آئیں اور کچھ کلمات آپ بھی پیش کریں۔